بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على القلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر سوداء مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواہ مسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں میں سے ہر انسان نے زندگی میں زبردست محنت کی ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. شاید ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کی کوشش یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے انسانیت میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد انسانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. آج کے دور میں اس نظریے میں ترقی در ترقی ہوئی. ہزاروں قسم کے مسائل انسانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. انسانوں کو بتلایا جاتا ہے تمہارے یہ مسائل ہیں، اور پھر یہ مسائل حل کیسے ہوں گے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں انسان اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کرتے ہیں. آج اگر دنیا میں دیکھا جائے، صحت ایک مسئلہ ہے، اور دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی صحت کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اس کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، اس کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے، اس کے لیے بحث مباحثے ہیں، اس کے لیے کوشش اور محنت غرضے کے بے تحاشا لوگ اپنی زندگی کا مصرف اس کو بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے انسانیت کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان اس مسئلے کو حل کرنے پر لگے ہوئے ہیں. کسی نے انسانوں کی تعلیم کو مسئلہ بنایا،
کہ ہر بندے کو علم سکھانا چاہیے، اور اس کے لیے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں۔ کسی نے انسانوں کو فریڈم، آزادی، یہ مسئلہ سکھایا، تمہارا یہ مسئلہ ہے اور یہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں انسان صبح سے شام تک زور لگانے والے موجود ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ شروع سے آج تک ہر انسان نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی، اور انسانوں میں سے بے شمار انسانوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم نے دوسروں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ان ساری کوششوں کے باوجود اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے کسی ایک بندے سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا جائے کہ تمہارے مسائل حل ہو چکے ہیں، وہ کہے گا جی میرے جیسا تو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ جتنی مصیبت کے اندر میں گھرا ہوا ہوں اتنی مصیبتوں تو کسی اور پر ہے ہی نہیں۔ ایک انسان روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا، شور مچاتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی مطمئن اور یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میرے مسائل حل ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے لیے انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ ان سارے مسائل کا حل انسان کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ان سارے مسائل کا حل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں لے کر تشریف لایا کرتے ہیں۔ جو آیات شریفہ پڑھی گئیں، ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کا، جو قوم کے انتہائی قسم پرس بن چکی تھی، اور بہت بڑا متکبر ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون ظالم اتنا تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو اس کی نہیں مانا کرتا تھا اس کو زمین پر لٹا کر میخیں ہاتھوں اور پاؤں میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ آج دنیا کے سیاسی دور میں اتنا ظالم شاید کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا جو کھلم کھلا لوگوں کو یہ سزا دیتا ہو۔ بنی اسرائیل پر اتنا بڑا ظالم بادشاہ مسلط ہے، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، جس کا اعلان یہ تھا کہ جو بندہ مجھے خدا تسلیم نہیں کرے گا اس کو جیل میں ڈال دوں گا۔ ایسا زبردست ظالم قسم کا بادشاہ، اور پھر صرف یہ نہیں کہ الفاظ کہتا ہو بلکہ مکمل اقتدار بھی اس کے پاس تھا، لمبی چوڑی حکومت کا مالک بھی تھا۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اعلان کیا کرتا تھا ملک مصر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ نہریں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ میرے حکم سے چلتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے لگام تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے سامنے زندگی اسی میں نظر آتی تھی کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا متکبر، اتنا بڑا بے لگام بادشاہ ایک قوم پر مسلط ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یستضعف طائفة منہم، اس کی ایک حالت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو کمزور بناتا تھا۔ سیاسی لوگوں کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کمزور رہیں تاکہ حکومت کرنا آسان ہو۔ یستضعف طائفة منہم، لوگوں کو کمزور بناتا تھا۔ لوگ تو شاید لفظوں کے اندر کسی کو کمزور بناتے ہوں، لیکن فرعون کی ہٹ دھرمی، فرعون کا ظلم، فرعون کی زیادتی، فرعون کا تکبر لوگوں کو کمزور بنانا اس حد تک تھا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لڑکیاں ہوتی ان کو باقی چھوڑتا کہ ہمارے گھر کے اندر آ کر خدمت کیا کریں گی۔ کسی کو قتل کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے،
ایک سال میں ہزاروں کو قتل کیا، کوئی ایک بندہ اتنی ہمت والا نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف مقدمہ دائر کر سکے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم وجعل اہلہا شیعا، اور ایک اس کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کو ٹولیوں کے اندر بانٹ کر رکھتا تھا، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا کرتا۔ یہ جو انگریزوں کی سیاست ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ اسی فرعون کی سیاست تھی۔ اس کا کام بھی یہ تھا کہ لوگوں کو لڑاؤ تاکہ لوگ لڑیں گے تو ہماری حکومت چلے گی۔ اللہ رب العزت نے اتنی قسم پرس قوم کا ذکر فرمایا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ مسائل کتنے ہی سنگین ہو جائیں، مصیبتیں کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، وسائل کتنے ہی کم ہو جائیں، دشمن کتنا ہی مضبوط ہو جائے اور انسان خود کتنا ہی ضعیف اور کمزور ہو جائے، سیاست کتنی ہی گہری ہو جائے، لیکن سارے مسائل کا حل نبی لے کر آیا کرتے ہیں۔ نبی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قسم پرس پسماندہ قوم کا ذکر کیا، اور ذکر صرف ان الفاظ سے نہیں کیا کہ نبی آئے اور حل بتلا دیا، بلکہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ یہ کیا کہ اس قسم پرس قوم کو قوت عطا کریں، ان پر احسان کریں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان فرعون کے خزانوں کا اور فرعون کی حکومت کا ان کو وارث بنا دیں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ امامت اور اقتدار ان کو دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ زمین کی حکومت بھی ان کو دے دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک قسم پرس قوم کو کیسے مل گئی؟ ایسی قوم جس کی اولاد کو ذبح کیا جاتا ہے تو چوں نہیں کر سکتے، ایسے لوگ جن کے سامنے ان کو لڑایا جاتا ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتے، ایسے لوگ کہ بے لگام بادشاہ ان پر مسلط ہے اور وہ آنکھوں میں سے آنسو تک نہیں نکال سکتے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکومت بھی دی، بنی اسرائیل کے اندر امامت کو بھی رکھا، بنی اسرائیل کو فرعون کے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب اس قوم نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم کیا۔ نبی ہر مسئلے کا حل لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب اس بات کو سامنے رکھیں کہ اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اگر ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اگر ہمارے خلاف دشمنوں کی سازشیں بہت مضبوط ہیں اور ہمارا دشمن انتہائی مضبوط ہے، ہمیں کمزوروں کی طرح دیکھا جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ اس کا سبب مال کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا سبب انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا نہ کرنا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں آ کر اس انداز سے محنت فرماتے ہیں کہ ان کی بات انسانوں پر چلتی ہے، بغیر ظلم کے، تواضع کے ساتھ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہ اقتدار لے کر اور تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہو، بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ ایسی تواضع حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے، یہ اسلام میں داخل ہوئے، خود اپنے اسلام میں داخل ہونے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ دنیا کے اندر اقتدار کی لڑائی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک بات کو پھیلانا شروع کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، ایک نعرہ لگایا ہے، جیسے بہت سارے سردار اور بہت سارے اقتدار چاہنے والے دنیا کے اندر مختلف نعرے لگایا کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اقتدار کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اقتدار چاہتے ہیں، اور اقتدار کے اندر یہ ہے کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، کبھی کوئی غالب آ گیا کبھی کوئی مغلوب ہو گیا۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں مجلس میں پہنچا ہوں
اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے والی عورت آتی ہے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے اور آپ جلدی سے اٹھ کر اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو اس کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ان کے کپڑے صاف کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہاں اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے۔ انتہائی تواضع کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھانا کھاتے تھے جیسا کہ غلام کھانا کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلته۔ اگر کوئی بندہ کسی جانور کا کھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ ایک جانور کا کھر، کسی بکری کا کھر پکائے گا اور اس کی دعوت کے لیے مجھے بلائے گا تو میں اس کے گھر بھی پہنچ جاؤں گا۔ اقتدار والے اور بادشاہ اور بڑے لوگ ایسا نہیں کیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اس انداز سے محنت فرمائی ہے کہ اس زمانے کے اندر مسلمان ایسے ملتے ہیں جن میں سے ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ آج جو ہر بندہ مسائل کے حل کرنے میں لگا ہوا ہے اور ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ان سارے حل کے باوجود کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، صرف اس وجہ سے کہ مسائل کا حل جو نبی بتایا کرتے ہیں آج میں اور آپ اس سے بالکل غافل ہیں۔ ہم نے مسائل کا حل ان چیزوں میں تلاش کیا ہے جن چیزوں کے اندر مسائل کا حل نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں، انسانوں کو سب سے پہلے تو ان کی ذہنی پستی سے نکالتے ہیں۔ ایک آدمی دنیا کے اندر جو آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا پر محنت کروں گا تو شاید چند ٹکے مجھے مل جائیں، دنیا کے اندر گدھے کی طرح لگوں گا تو شاید میری خواہشات پوری ہو جائیں اور شاید مجھے تھوڑی سی دنیا مل جائے۔ نبی دنیا میں آ کر یہ کہا کرتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے انسانوں، دنیا تو اللہ نے بنائی تمہارے لیے ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو اپنے لیے بنایا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کھانا وہ بھی کھاتا ہے اور بادشاہ کے جوتے صاف کرنے والا کھانا وہ بھی کھاتا ہے، لیکن دونوں کے نظریے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر کھاتا ہے کہ اگر بادشاہ کے جوتے سیدھے نہ کیے تو میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور بادشاہ بھی دنیا کی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات انسانوں کو یہ بتلایا کرتے ہیں کہ دنیا تو اللہ نے تیرے لیے خدمت کے لیے پیدا کی ہے، دنیا تو اس لیے ہے کہ دنیا تیرے کام آئے، نہ کہ تو اس لیے کہ دنیا کے پیچھے لگے تو ساری زندگی برباد کر دے اور جب دنیا سے جائے تو دنیا یہاں رہ جائے اور تو خالی ہاتھ آگے چلا جائے۔ نبی دنیا کے اندر یہ بتلایا کرتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، جو کچھ ہے تمہارے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ انسان کا مقام بہت اونچا تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ یہ کہے کہ اگر میں نے جوتے صاف نہ کیے تو مجھے روٹی کیسے ملے گی، اگر میں نے جھاڑو نہ دی تو میں کھانا کیسے کھاؤں گا، اگر میں نے دیواریں صاف نہ کی تو مجھے کھانا کیسے ملے گا۔ جیسے ایک بادشاہ اگر یہ حرکتیں شروع کر دے تو کس قدر نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان ساری زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ اگر میں نے دکان نہ کی، اگر میں نے فلانا کام نہ کیا، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے آج تو مسئلہ یہاں سے آگے نکل چکا، ہم تو حرام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان تو یہ کہہ دیتا ہے اگر سور نہ بیچا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ آج کا مسلمان تو یہ کہہ دیتا ہے شراب دکان کے اندر نہ رکھی تو رزق کیسے ملے گا۔ آج کا مسلمان تو یہ کہہ دیتا ہے سود میں نے نہ کھایا تو میرے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ یہ ہمارا اسلام تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے خواہشات کو اور ہم نے دنیا خدا کے دشمنوں کو اس قدر اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے پہلے انسانوں کو ذہنی پستی سے نکالتے ہیں، ان کے اندر
ان کے دماغوں کے اندر بہت بلندی کو پیدا فرماتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں ساری دنیا تیرے لیے ہے اور تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بنا کر چلتا رہا، دنیا تیری خدمت کرے گی، دنیا تیرے پاؤں کے اندر آئے گی۔ صرف ایک بہلانے کی بات نہیں ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے محنت کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، صحابہ کو خدا نے دکھا دیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو، جس قوم کی حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو مردار کھا جایا کرتے تھے، جس قوم کی حالت یہ تھی کہ سانپ اور بچھو کو کھا جایا کرتے تھے، جس قوم کی حالت یہ تھی کہ چمڑے کو جلا کر اس کو پھونک لیا کرتے تھے، اسی قوم کی حالت یہ بنی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کہ قیصر کے اور کسریٰ کے خزانے قدموں کے اندر آئے اور وہ ٹھوکر مارا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا، نبی صرف بہلانے کے لیے اور ایسے ہی غلط قسم کی باتیں کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، بلکہ حقیقت پر مبنی انسانوں کو ایک طریقہ زندگی بتلایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ذہنی پستی سے نکالا، اور دوسرے نمبر پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دلوں پر محنت فرمائی، اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل تابع ہوتا ہے اس کی نیت کے، پہلے نیت ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نیت ہی نہ کرے تو ظاہر بات ہے وہ کوئی عمل نہیں کرے گا، اور انسان کی نیت تابع ہوتی ہے اس کی دلی جذبات کے۔ ایک آدمی اچھے جذبات رکھنے والا ہے، اس کی نیت یہ ہوگی مجھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں برے جذبات ہیں تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے بری طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انسان کے سارے کام کا دار و مدار دلی جذبات پر ہوا کرتا ہے، اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات انسانوں کے دلوں پر محنت فرماتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کے اندر سے گندگی کو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کو یہ بتلا دیا کہ تیرے احوال اور سارے انسانوں کے حالات اس کا تعلق صرف عمل کے ساتھ ہے۔ عمل خواہ ہمیں نظر نہیں آتا، عمل نہیں ہوگا تو تیرے حالات خود بخود بگڑ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کے رات کے عمل جب اوپر پہنچتے ہیں ان اعمال کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج یہاں لڑائی کروائی جائے گی، آج یہاں مہنگائی ہو جائے گی، آج ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، آج ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اگر گناہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر نیکیاں اوپر جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں محبتوں کو ڈال دیا جائے گا، ان لوگوں کے اندر سکون اور اطمینان کو پیدا کر دیا جائے گا، ان کے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر اچھے قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اور جیسے انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اسی حساب سے اللہ پاک فیصلے کیا کرتے ہیں۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزرتے ہیں، اس دور کے اندر دلوں کو ٹھیک کرنا، اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا گیا۔ جمہوریت، اس کا مطلب یہ ہے جہاں زیادہ لوگ کہتے ہیں بس اسی پر چل پڑو، اسی کے اوپر ساری دنیا کے سارے حالات کو بگاڑ دیا گیا۔ حالانکہ انسان کا دل ٹھیک ہوگا اور انسان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو ساری دنیا کے حالات کو اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اہتمام کیا ہے، ہوا تیز آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہوا کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز کا ہوا کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانے کے لیے کہ جتنے اچھے حالات ہیں یا جتنے برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک ایک حال کا تعلق اللہ پاک نے عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر حالت میں عمل کی طرف متوجہ ہونا سکھایا، ہر حالت میں عمل کر کے دکھایا۔ یہ فرما دیا قرآن پاک کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر دنیا کے اندر اور اگر تری کے اندر بگاڑ آئے گا تو تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئے گا۔ یہ سارے کے سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑے اہتمام سے اکٹھا کیا
اور فرمایا کہ جب تم 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ نہ کرے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے گناہ ہیں، بڑی بری چیزیں ہیں، جب تم ان 5 کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے اتنی مصیبتیں اور ایسے عذاب آئیں گے کہ ایک جماعت رات کو کھا پی کر بڑے خوشی کے ساتھ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے، اس لیے اس قدر حالات بگڑیں گے۔ 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ نہ کرے کہ تم ان 5 کے اندر مبتلا ہو جاؤ، فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بے حیائی تمہارے اندر عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائیں گی تو ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی جن بیماریوں کا نام بھی تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کے اس دور میں ترقی کا نام لے کر، تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کر کے کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے اور کس قدر بے حیائی کو معمولی سمجھا جاتا ہے، گانے بجانے کی کتنی کثرت ہے، بے پردگی کی کتنی کثرت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے سب کے سامنے ہے، حالانکہ بڑا اہم قسم کا مسئلہ تھا۔ فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی جن بیماریوں کا نام بھی تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج وہ لوگ جو خاص طور سے میڈیکل کے طالب علم ہیں یا اس لائن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیں، ایسی بیماریاں روز بروز لوگ ان کے سامنے آتی ہیں جو انہوں نے بھی کبھی نام نہیں سنے تھے۔ حقیقت اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دوائیاں نئی سے نئی نکالی جائیں، جتنی نئی دوائیاں نکلتی ہیں اتنی بیماریاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جتنے امراض کی تشخیص ہوتی ہے اتنا ہی شاید دنیا کے اندر ایک بندہ بھی تلاش کرنا مشکل ہو جو صحت مند ہو۔ نئی قسم کی بیماریاں پیدا ہونے والے بچوں کو لگ جاتی ہیں اور بڑوں کو لگتی ہیں اور جوانوں کو لگتی ہیں۔ ان کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ گانے بجانے کی کثرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دنیا میں آیا اس لیے تھا کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ کر رکھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا صوتانی ملعونانی، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت کے اندر بھی لعنت، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، ایک تو باجے کی آواز، میوزک، موسیقی کی آواز، جب کسی خوشی کی حالت ہو تو موسیقی کی آواز یہ ایسی آواز ہے کہ اس پر اللہ پاک نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور اس پر اللہ پاک نے آخرت کے اندر بھی لعنت کی ہے۔ دوسرا نوحے کی آواز، نوحہ کہتے تھے اس زمانے کے اندر جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر ایسے ہی رونا، اور رونے کے لیے کرائے کی عورتیں لے کر آئی جاتی تھیں اور وہ چیختی چلاتی تھیں اور اس کے فضائل کو بیان کیا جاتا تھا۔ یہ آواز بھی ایسی ہے جس پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ بدقسمتی ہے آج ہمارے وہ بچے جنہوں نے بڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی، جنہیں بڑے ہو کر قال اللہ اور قال الرسول کو یاد کرنا تھا، جن کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ان ساری چیزوں سے تو ہم بے خبر ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ، چند سال کا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو گانا پہلے اس کو سکھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بے حیائی کی کثرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے ان سے منع فرمایا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا تقی عثمانی، ایک کتاب میں ایک مضمون لکھتے ہیں اور مضمون لمبا چوڑا ہے، اس کے اندر ایک حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ 22 اپریل 1971 کے اندر روزنامہ مشرق جو اخبار ہے ایک پاکستان میں، اس کے اندر ایک مضمون چھپا تھا۔ اس مضمون کے اندر یہ تھا کہ ایک 13 سال کا لڑکا جس کے والدین کی کوشش یہ تھی کہ یہ بڑا ہو کر تعلیم یافتہ نوجوان بنے گا، اس نے ایک فلم دیکھی اور اس کے اندر ایک بیہودہ اداکارہ کو دیکھا، اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی 13 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 63 دفعہ اس نے اس فلم کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ راولپنڈی سے لاہور پہنچا اور اس بیہودہ عورت کا نام جلا کر لوہا گرم کر کے اپنے جسم پر اس نے لکھوایا۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تو کھرید کر
اور زخم بنا کر اس کا نام اپنے جسم پر لکھوایا، یہ بےہودگی آخر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر جن بچوں نے قوم کو سنوارنا تھا، یہ گانے بجانے کے اندر، اور گانے بجانے کی اتنی کثرت ہے کہ شاید کسی مسلمان کا گھر ان چیزوں سے خالی نہیں۔ اور آج ایک بدقسمتی کا دور جو اور شروع ہو گیا وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ قوال بدبخت، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے اس انداز سے لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے نام کے ساتھ اور نبی کے نام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ڈھول بازی کو شروع کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جیسے سور کے اوپر گائے لکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جایا کرتا، یہ تو اللہ کے نام کی اور زیادہ بے ادبی ہے۔ جیسے اللہ پاک کے نام کو بیت الخلاء کے اندر پڑھنا حرام ہے اس لیے کہ وہ ناپاک جگہ ہے، ناپاک چیزوں کے ساتھ اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نبی کا نام لینا اور اس کے بعد گانا اور باجا اور ڈھول بجانا، اس سے تو اور زیادہ توہین ہوئی ہے دین کی، اور دین اللہ پاک نے ناراض ہو کر ہم سے نکال لیا ہے۔ تو فرمایا کہ فواحش، بے حیائی جب عام ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کے دور پر یہ چیز پوری صادق آتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا، جب تم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے تو اللہ پاک کی طرف سے قحط مسلط ہو جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کو چیز بیچنا تو کم دینا، کسی سے پیسے لینا تو زیادہ لینا، کسی کی ملازمت کرنا تو پورا وقت نہ دینا، کسی بھی انداز سے اگر ایک بندہ دوسرے مسلمان کے حق کو ضائع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی سزا یہ مسلط کر دی جاتی ہے کہ قحط ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی آج قحط کہاں؟ آج تو اتنی بہتات اور اتنی فراوانی ہے اس چیز کی، جو چاہے بازار کے اندر مل سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ قحط چیزوں کے کم ہونے کا صرف نام نہیں ہے، قحط کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ چیز ملے ہی نہیں، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ چیزیں تو بہت ہیں لیکن اللہ پاک کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے کہ ہم اس نعمت کو استعمال ہی نہ کر سکیں۔ یہ بھی تو قحط ہے۔ اگر مجھے کھانا ملتا نہیں ہے تو میں بھی قحط زدہ ہوں، اور اگر کھانا میرے سامنے ہے لیکن میں ایسا بیمار ہوں کہ کھا نہ سکوں، یہ بھی تو قحط ہے۔ تو آج مسلمان، نعمتوں کی کمی نہیں ہے لیکن یہ نعمتیں وہ بندے استعمال نہیں کرتے جو محنت کر کے کماتے ہیں۔ آج بوڑھوں نے جو ان ملکوں کے اندر آئے محنت کر کے بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس کو استعمال نہ کر سکے۔ پتہ نہیں ان کے چاہنے والوں نے استعمال کرنا ہے یا ان کے دشمنوں نے استعمال کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں اس چیز کا۔ تو فرمایا ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ کی طرف سے قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے دینے میں زکوٰۃ کو روک لو گے تو اللہ کی طرف سے بارشیں روک دی جائیں گی۔ اللہ پاک کے عہد کو اور مسلمانوں کے عہد کو، وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ پاک دشمنوں کو مسلط کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ اگر فیصلہ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کو سامنے نہیں رکھو گے تو اللہ پاک تمہارے اندر خانہ جنگی کو مسلط کر دیں گے۔ بدقسمتی ہے آج ہمارے پاکستان کے اندر کس قدر مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مرتا ہے، کس قدر مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون ضائع ہوتا ہے، کس قدر مسلمان کی زبان سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہے، مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی پگڑی اچھلتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو شاید یہ چیز یہود و نصارہ کے اندر بھی نہیں ملتی۔ آخر ہم کس راستے پر چلتے ہیں؟ ہم نے دنیا میں کیا بننا ہے اور کس راستے کو اختیار کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ بہرحال جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی گئی، اس حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور تھے۔ راز کی باتیں بہت ساری ان کو بتلائی تھیں۔ یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا،
فتنے دلوں پر ایسے آتے ہیں جیسے چٹائی ایک ایک تنکا کم کے بنی جاتی ہے. چٹائی ایک دم نہیں بن جاتی یا کپڑا ایک دم نہیں بن جاتا, ایک ایک دھاگے کے ساتھ کپڑا بنا جاتا ہے. اسی طریقے سے فتنے آہستہ آہستہ دلوں کے اندر آتے ہیں. اللہ رب العزت نے دل کو ایسا بنایا, ایک دم نہیں کالا ہو جاتا, بلکہ انسان کو موقع دیا جاتا ہے. انسان کے دل پر ایک فتنہ متوجہ ہوتا ہے. فمن اشربہا فأی قلب اشربہا, جو دل اس کو اچھا سمجھ لے, اس فتنے کو اچھا سمجھ لے, تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک کالا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اور جو بندہ جب یہ فتنہ آئے, ایک مسلمان کے دل کے اوپر ایک بات پیش ہو, ایسی بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھی, یہ فوراً اس کو رد کر دے, تو اللہ پاک اس کے دل کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے دل کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے. یا تو انسان کا دل ایسا صاف اور سفید ہو جاتا ہے, فرمایا مثل الصفا, جیسا کہ سفید پتھر ہوتا ہے. سفید پتھر سے محدثین فرماتے ہیں اس لیے تشبیہ دی کہ سفید پتھر ہمیشہ سفید رہتا ہے. دوسری یہ کہ مضبوط ہوتا ہے. اس بندے کے دل کے اندر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا, اور جیسے پتھر کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکتی, اس کے دل کو بھی کوئی چیز خراب نہیں کر سکے گی. اس کا دل نورانی بن جائے گا. اور جو بندہ ان فتنوں کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کے اوپر چلنا شروع کر دے گا, فرمایا کہ اس کے دل کا رنگ ایسا ہو جائے گا جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے, اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے الٹا پیالہ ہو, کہ کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں آئے گی. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. اس بندے کی حالت یہ ہوگی, نہ اچھی بات اس کی سمجھ میں آئے گی, نہ بری بات اس کی سمجھ میں آئے گی. اس کی سمجھ میں تو صرف اپنے دل کی بات آئے گی. جدھر دل میں آ گئی ادھر چل پڑا. جیسے کوئی جانور ہوتا ہے, جدھر اس نے چلنا چاہا چل پڑا, اس کو نہیں پتا اس کا نتیجہ اچھا ہے, اس کا نتیجہ برا ہے, اس سے مجھے نفع ہوگا, اس سے مجھے نقصان ہوگا. جب ایک انسان گناہوں سے اپنے دل کو محفوظ نہیں رکھتا, ایک بندہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا, تو اس کا دل ایسے الٹے پیالے کی طرح کر دیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ٹھہرتی. تمیز ہی اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں. اس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرا فیصلہ ٹھیک ہے, میرا فیصلہ غلط ہے, میری منزل ٹھیک ہے, میری منزل غلط ہے, میرا راستہ ٹھیک ہے, میرا راستہ غلط ہے. اندھوں کی طرح بھاگتا چلا جاتا ہے. اس حالت میں اس کی زندگی گزرتی ہے, اور اس کے بعد اس کے دل کی حالت اتنی بگڑ جایا کرتی ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد پھر خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا, میں نے جو پلان بنایا, جو پروگرام بنایا گناہ کے کرنے کا, وہ میں کر چکا, اور میں نے ایسی پلاننگ کی کہ میں اپنی پلاننگ کے اندر کامیاب ہو گیا. جب خوشی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ جو گناہ کیا تھا اس گناہ سے بڑا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر ایک بندہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اور کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا, اور پھر دل کے اندر دکھ کو محسوس کرتا ہے کہ جی میری پلاننگ کتنی کمزور تھی اور کتنا بے وقوف آدمی تھا کہ میں صحیح طریقے سے پلان نہیں بنا سکا, یہ جو ناراضگی اور دکھ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے, یہ تیسرے نمبر پر بڑا گناہ بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد بندہ بعض دفعہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا عادی ہونے کے بعد اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو بڑا سمجھتا ہے, مصیبت سمجھتا ہے, پھر عادی بن جاتا ہے, پھر کہتا ہے جی ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے, پہلے بھی جو کیا تھا اب بھی کرتے چلے جاتے ہیں. گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کرتا ہے تو یہ چوتھے نمبر پر بڑا بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور درجہ آتا ہے, وہ درجہ یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. کہاں لکھا ہوا جی یہ گناہ ہے, کہاں لکھا ہوا شراب پینا حرام ہے, کہاں لکھا ہوا بتاؤ جی شراب بیچنا حرام, کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قرآن کی بات کو ماننا ضروری ویسے میری بات کو ماننا بھی ضروری. اللہ نے مجھے وہ علم بھی دیے جو قرآن کے اندر ہیں, اور وہ بھی بہت سارے علم دیے جو قرآن کے اندر نہیں ہے, اللہ نے مجھے عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہی ضروری ہے جیسے قرآن کی بات.
بہت سارے بے دین لوگ کہتے ہیں جی بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے تجارت نہیں کر سکتے، شراب کو بیچ نہیں سکتے، سور بیچ نہیں سکتے؟ ہر بات قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو اتنا گندا کر لیا ہے کہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور اس کے بعد آخری درجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ گناہ کو نیکی بنا کر گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بحث کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بتاؤ جی کہاں ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے، چونکہ اب یہ بدبخت خدا کے نظام میں دخل اندازی شروع کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نحوست یقیناً یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ دنیا کہتی رہے مسلمان کے گھر کا ایک بندہ مر گیا، خدا کے ہاں یہ مسلمان شمار نہیں ہوتا۔ بے دین ہو کر کفر کی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ جس راستے پر میں نے آپ نے چلنا شروع کیا ہے، محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی ٹھہر کر سوچ بھی لیا کریں، اس لیے کہ یہ راستہ وہاں ختم ہونا ہے جہاں میری آپ کی آنکھ بند ہونی ہے۔ یہ راستہ، اس کی منزل کیا ہے؟ یہ کس وحشت ناک جنگل میں جا کر ختم ہوگا، کس گندے گڑھے کے اندر جا کر ہمیں گرائے گا؟ آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اگر نہیں سوچا تو گرنے کے بعد سوچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ حضرات کو۔